آج ہم پیر حاضر ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جو کہ ڈرگ ڈوزیج کیلکولیشن پر مشتمل ہے۔ ہم نے کلاس 1 میں ڈرگ ڈوزیج کیلکولیشن کے کچھ یونٹ پڑھے تھے تاکہ جب ہم کیلکولیشن کے لیے فارمولے پوٹ کریں گے تب ہم کو آسانی ہو۔ آج ہم فارمولے سٹارٹ کریں گے ڈرگ ڈوزیج کیلکولیشن کے، اور ہم سٹارٹ لیں گے فارمولہ نمبر 1 سے۔ ویسے تو سائنسی طور پر اس کی کوئی نمبرنگ نہیں ہوتی، مگر ہم نے اس لیے اس کو نمبر دیے ہیں کہ بعد میں ہمیں آسانی ہو۔ اچھا، فارمولے نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری تعارف ہونا ضروری ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد ریاض، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ریاض آفیشیل۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور بہت ساروں کے لیے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں فارمولہ نمبر 1 سے۔ فارمولہ نمبر 1، ڈاکٹر آرڈر ڈیوائیڈڈ بائی ڈوز اینڈ ہینڈ ملٹیپلائی بائی والیوم۔ ڈاکٹر آرڈر وہی ہے جو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہوتا ہے ہمیں فائل پہ، اور ڈوز اینڈ ہینڈ اس کو کہتے ہیں جو اپنے پاس اسٹاک میں موجود ڈرگ ہے، اور والیوم اس کے اندر اگر ہے تو کیونکہ کچھ میڈیسن لیکوڈ فارم میں آتے ہیں تو اس کا آلریڈی والیوم ہوتا ہے، اور کچھ میڈیسن پاؤڈر فارم میں آتے ہیں تو اس کو والیوم ہمیں بنانا پڑتا ہے۔ تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے، آسانی کے لیے میں نے کچھ ایگزامپل لیے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 1، اس میں ایک ڈاکٹر کا آرڈر ہم نے اٹھایا ہے، ڈاکٹر آرڈر ٹو گیو انفیوژن پروواز 750 mg آئی وی اسٹیٹ۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے آرڈر ہیں جو کہ اس نے مریض کے لیے لکھے ہیں کہ 750 mg پرواز جو پیراسیٹامول ہے آئی وی اسٹیٹ دے دیں۔ وائل یو ہیو انفیوژن پرواز 1 گرام اینڈ 100 ml آن ہینڈ۔ جبکہ آپ کے پاس جب اسٹاک میں موجود تھا پرواز، وہ جب آپ نے دیکھا اس کے لیول پر 1 گرام پرواز لکھا تھا، اور اس کے اندر جو والیوم تھا ٹوٹل وہ 100 ml تھا۔ واٹ یو ڈوئنگ نیکسٹ آپ کیا کریں گے؟ نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فارمولہ جو ہم نے پڑھا تھا اسی فارمولے کو ہم نے پوٹ کرنا ہے۔ یہ جو ویلیوز بنتے ہیں ہمارے پاس اس کو اسی فارمولے میں ڈالتے ہیں۔ فارمولہ یہ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر آرڈر از اکول ٹو 750 mg، جو کہ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ ڈاکٹر نے جو آرڈر دیے تھے وہ 750 mg تھے، اور ڈوز آن ہینڈ ہمارے پاس کتنا تھا؟ ڈوز آن ہینڈ تھا 1 گرام، جو کہ انفیوژن پہ لکھا ہوا تھا، جو اپنے پاس اسٹاک میں پڑا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو والیوم تھا وہ تھا 100 ml۔ فار دا فرسٹ کنورٹ گرام ٹو ملی گرام ایز، یعنی پہلے ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ڈوز وہاں پر جو ڈاکٹر نے لکھا ہے وہ ملی گرام میں مانگتے ہیں، اور جو اپنے پاس موجود ہے وہ گرام میں پڑتا ہے۔ تو ہمیں پہلے تو گرام کو ملی گرام میں کنورٹ کرنا ہے، تب ہم اس میں سے ڈوز آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہم نے اس لیے کلاس 1 میں جو یونٹ پڑھے تھے اس کا اصل بیسک جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ جب ہم اسی طرح کنورسیشن کریں گے گرام سے ملی گرام یا ملی گرام سے گرام میں یا مائکرو گرام میں تو ہمیں آسانی ہو۔ تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ 1 گرام جو ہے وہ ایکول ٹو 1000 ملی گرام۔ تو یہ تو ہم جان گئے اور ہم نے کنورٹ بھی کر دیا۔ اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے؟ ہم نے اسی فارمولے کو پٹ کیا کہ ڈاکٹر آرڈر، ہم نے وہاں پڑھا تھا ڈاکٹر آرڈر ڈیوائیڈڈ بائی ڈوز آن ہینڈ ملٹیپلائی بائی والیوم۔ تو ڈاکٹر آرڈر 750 mg تھا، اور ڈوز آن ہینڈ جو تھا وہ 1000 mg تھا، اور والیوم جو تھا ہمارے پاس وہ 100 تھا۔ جب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو اس کا 75 ml بن رہا تھا۔ تو when you give 75 ml of infusion provaz to patient, it mean your patient received 750 mg infusion of paracetamol یعنی پرواز as per ڈاکٹر آرڈر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 75 ml یعنی 75 ml انفیوژن پرواز ایک مریض کو دے رہے ہوتے ہو، ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہو، آئی وی اسٹیٹ دے رہے ہو، تو آپ کا پیشنٹ 750 mg انفیوژن پرواز ریسیو کر رہا ہے۔ اسی فارمولے کا نیکسٹ ایگزامپل ہم نے لیا ہے، اور یہ کہ میں نے اس کا کچھ کلر یوز کیے ہیں رائٹنگ میں۔ اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہر ایک چیز واضح طور پہ نظر آئے اور سمجھ میں آئے۔ پھر ہم اسی فارمولے کا ایگزامپل لیتے ہیں، ایگزامپل نمبر 2، ڈاکٹر آرڈر ڈیوائیڈڈ بائی ڈوز آن ہینڈ ملٹیپلائی بائی والیوم۔
एग्जाम्पल 2 में कहते हैं डॉक्टर आर्डर टू गिव इंजेक्शन एपिनेफ्रीन 100 mcg, mcg मतलब माइक्रोग्राम, टू पेशेंट while you have injection epinephrine 1 mg per ml. What's you doing next? डॉक्टर साहब का आर्डर है कि आप इस मरीज़ को 100 माइक्रोग्राम इंजेक्शन एपिनेफ्रीन आईवी स्टेट लगा दो। जबकि आपने जब स्टॉक में देखा तो आपके पास जो एपिनेफ्रीन का एम्प्यूल पड़ा हुआ था वो 1 ग्राम था और 1 ml में था। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे वो आप पे डिपेंड कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट यू कन्वर्ट दी mg टू mcg। उसी तरह हम सबसे पहले ये करेंगे कि mg को यानी मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि हमने जो क्लास 1 में यूनिट पढ़े थे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 1 मिलीग्राम जो है वो बराबर है 1000 मिली माइक्रोग्राम के। तो ये तो हम जान गए, हमने उसका भी कन्वर्सेशन कर दिया। तो नाउ यू नो दैट इंजेक्शन एपिनेफ्रीन contain 1000 mcg. नाउ द डाइल्यूशन इज योर ओन डिसीजन। यहाँ पर एक ये सवाल उठता है कि अब हम तो ये तो जान गए कि 1 मिलीग्राम बराबर है 1000 माइक्रोग्राम के, मगर हम इसका वॉल्यूम कैसे बनाए, क्योंकि वहाँ पर तो 1 ml वॉल्यूम था। अब ये डिसीजन आपके ऊपर कर रहे हैं कि आपने डाइल्यूशन का जो डिसीजन है वो नर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि उसने कितने में डाइल्यूट करना है और कि वो एक प्रॉपर डोज निकाल सके। फॉर एग्जांपल माय डाइल्यूशन इज़ 9 ml नॉर्मल सिलाइन प्लस 1 ml एपिनेफ्रीन, क्योंकि हमने आगे जिक्र किया कि आपके पास स्टॉक में जो एपिनेफ्रीन पड़ा हुआ था वो 1 mg था 1 ml में। तो 1 ml तो उसका अपना डाइल्यूशन था और 9 ml मैंने इसमें नॉर्मल सिलाइन ऐड किया। नो योर डाइल्यूशन इज़ या माय डाइल्यूशन इज़ 10 ml। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल डाइल्यूशन बन रहा था वो 10 ml ही बन रहा था। तो अभी हम तीनों चीज़ें जान गए। डॉक्टर का आर्डर 100 mcg था, मेरे पास जो डोज ऑफ हैंड था वो 1000 mcg था और जो डाइल्यूशन था वो 10 ml था। तो यहाँ पर भी हमने फार्मूला पुट किया है और उसी फार्मूले में जो है हमने डाल दिया कि डॉक्टर जो आर्डर था 100 था mcg और डोज ऑन हैंड जो था 1000 mcg था और वॉल्यूम 10 ml था। आगे हम क्या करते हैं, उसी फार्मूले को हमने आगे इसलिए लिखा है कि हमें याद हो कि हम कर क्या रहे। हमने उसमें अपने जो यूनिट आ रहे थे या जो अपने पास डिजिट आ रहे थे पुट किए फार्मूले में और इसको जब कैलकुलेट किया 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मतलब ये था कि 1 ml ही आ रहा था। तो जब आप इस पेशेंट को 1 ml इस डाइल्यूशन में से दे रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपका मरीज़ 100 mcg रिसीव कर रहा है इंजेक्शन एपिनेफ्रीन। When you give 1 ml of the whole dilution, यानी 10 ml में जो आपके पास डाइल्यूशन था उसमें से अगर 1 ml आप 1 ml दे रहे हो मरीज़ को, इट मीन यू गिव 100 mcg टू द पेशेंट। तो आपका मरीज़ जो है वो 100 mcg रिसीव कर रहा है। इसी फार्मूले का हमने एक और एग्ज़ाम्पल लिया है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, जो कि राइटिंग में हमने कुछ एग्जाम्पल नंबर की गलती की है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। डॉक्टर आर्डर टू गिव 1 mg इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन IV स्टेट while you have इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन 4 mg per ml. What's your decision? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 में डॉक्टर के आर्डर हैं कि आप मरीज़ को 1 mg इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन दे दें। जब आपने स्टॉक में देखा वहाँ से आपने निकाला, उस पे ऊपर जो लेबल था पढ़ा आपने, तो उस पे लिखा हुआ था कि इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन जो है इसमें 4 mg पर ml है, यानी इसका जो टोटल इम्प्यूल था वो 1 ml का था और इसमें 4 mg थे डेक्सामिथाजोन के। अब आप क्या करेंगे, आपका डिसीजन क्या होगा। फॉर द फर्स्ट यू मेड डाइल्यूशन एस। पहले तो डाइल्यूशन इसका बनाना सीख लो कि आपको आसानी हो कि आप कैसे दे दें और कैसे आप आसानी से डोज निकाल दें। ये हर एक स्टाफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, हर एक नर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसने डाइल्यूशन कैसा बनाना है। मेरा जो अपना ज़ाती तजुर्बा है वही है कि मैं डाइल्यूशन को हमेशा आसानी की तरफ लेके जाता हूँ कि वहाँ से मैं आसानी से डोज निकाल दूँ। बाकी अगर उस डाइल्यूशन को मज़ीद डाइल्यूट करना चाहिए था
تو وہ پھر آسان ہوگا. مگر پہلے یہ کہ ڈوز بندہ آسانی سے نکال دے ایسا کوئی ڈائلوشن بنائے. اس لیے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ڈائلوشن اسٹاف کا اپنا اون ڈیسیشن ہوتا ہے کہ اس نے ڈائلوشن کیسا بنانا ہے. میں نے یہاں پر جو بنایا تھا وہ اس طرح تھا کہ 1 ml جو انجیکشن ڈیکسامیتھاسون کا اپنا تھا, 3 ml میں نے اس کے ساتھ نارمل سیلائن ایڈ کیا, تو ابھی میرا جو ٹوٹل ڈائلوشن ہے وہ بنتا ہے 4 ml. تو ہم ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں فارمولے میں. فارمولا اپنا پھر وہی ہے ڈاکٹر آرڈر ڈیوائڈیڈ بائی ڈوز آن ہینڈ ملٹیپلائی بائی ویلیوم, جو ہم پہلے سے پڑھ کر آ رہے ہیں وہی فارمولا. تو اس میں ویلیو ہم اس طرح پٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کا جو آرڈر تھا وہ تھا 1 mg, ڈیوائڈ کیا ہم نے ڈوز آن ہینڈ جو کہ 4 mg تھا, اور ملٹیپلائی کیا ہم نے ولیوم پہ جو کہ 4 ml تھا. پہلے تو اس کا 1 ml ڈیکسا تھا, مگر ہم نے جب 3 ml اس کے ساتھ نارمل سیلائن ایڈ کیا تبھی جو ٹوٹل ڈائلوشن ہے وہ 4 ml ہے. تو کیلکولیٹ کرتے ہیں اس فارمولے کا یا اس ویلیوز کو. 1 mg ڈیوائڈیڈ بائی 4 mg ملٹیپلائی بائی 4 ml از اکول ٹو 1 ml. جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو آنسر جو تھا 1 ml آ رہا تھا. تو when give 1 ml of this whole dilution, it mean your patient received 1 mg of injection dexamethasone. اگر آپ جو اس ڈائلوشن جو آپ نے بنایا ہے اس میں سے 1 ml مریض کو دے رہے ہوتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مریض 1 mg ریسیو کر رہا ہے انجیکشن ڈیکسامیتھاسون, جو کہ ڈاکٹر آرڈر تھا کہ مریض کو آئی وی اسٹیٹ دے دو انجیکشن ڈیکسامیتھاسون. تو اگر آپ اس ڈائلوشن میں سے 1 ml دے رہے ہوتے ہو تو آپ کا مریض 1 mg ریسیو کر رہا ہے ڈیکسامیتھاسون انجیکشن کا. یہ تھا ہمارا فارمولا نمبر 1, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح مزید جو فارمولے باقی ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے ایگزامپل کے ساتھ. اور اس کے متعلق جو بھی کویسچن ہو تو وہ آپ لوگ کومنٹ باکس میں لکھ کے ہم سے پوچھ سکتے ہو. اور یہ کہ لائک شیئر اور سبسکرائب اس لیے کریں کہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی, اور اسی طرح جو ہماری کوشش ہے اس سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو مستفید ہوں گے اور فائدہ لیں گے. اور جو نمبرنگ دیا ہے ہم نے فارمولے کا 1 2 3 4 کا وغیرہ کا ہم دیں گے, تو یہ کوئی سائنسی نمبر نہیں ہے, اس ٹینشن میں نہیں رہنا. یہ میں نے صرف اس لیے دیے ہے کہ ہمیں آسانی ہو سیکھنے میں, کہ بعد میں کوئی دوسرے فارمولے میں اگر ہم اسی فارمولے کو پٹ کریں گے تو وہاں پر ہم ذکر کریں گے کہ یہ تھا ہمارا فارمولہ نمبر 1 فار ایگزامپل. تو اسی طرح ہم نے اس کو اپنے آسانی کے لیے نمبرنگ دیے ہوئے ہیں, باقی اس کا کوئی سائنسی نمبر 1 2 3 4 وغیرہ نہیں ہے. تو اسی کے پیچھے اپنا ٹائم خراب نہ کرو, آپ صرف اس پہ فوکس کرو کہ جو فارمولہ آپ کو سامنے آپ کے پڑھا ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے آپ نے کتنا سیکھا اور آپ کتنا مزید سیکھنا چاہتے ہو, تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ریاض آفیشیل پہ ملے گا. اور یہ تھا آج کا ہمارا کلاس نمبر 2. اور کلاس نمبر 1 کو اگر آپ نے دیکھنا ہے اس میں ہم نے کچھ یونٹ پڑھے ہیں کہ کلو گرام کو کیسے ہم کنورٹ کرتے ہیں گرام میں, اور گرام کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں ملی گرام میں, اور اس طرح لیٹر کیسے کنورٹ کرتے ہیں ملی لیٹر میں. تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے کلاس نمبر 1 میں جو ہے ڈسکس کیے ہیں, اور وہ اسی بنیاد پر ہی ہم نے رکھا تھا کہ بعد میں ہمیں آسانی ہوگی, کیونکہ ہمارے ساتھ جو بھی اسٹوڈنٹ ہو یا جو بھی پریکٹیشنر ہو وہ ساتھ چلنا چاہتا ہو تو اس کو پھر ہمارے پیچھے زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہ ہوگی, وہ اسی کلاسوں کو ہی پیچھا کریں گے اور وہیں سے اس کو سب کچھ ملے گا. مطلب ایک کمپلیٹ کتاب کی طرح وہیں سے آپ کو سب کچھ ملیں گے. تو یہ تھا ہمارا فارمولہ نمبر 1, اور انشاءاللہ مزید ہم جو ہے دوسرے فارمولے کے ساتھ اگر زندگی نے موقع دیا تو حاضر ہوں گے, اور وہاں سے ہم مزید